اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ ہمارا ٹاپک ہے کہ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی، اسی لیے میں نے یہ تھوڑا سا میں نے کہا کہ اس کے اوپر تھوڑی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں کیا، میری بات کیا، میری بات میں کوئی وزن نہیں ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہم دھوکہ کھاتے ہیں، ہم خود بھی دھوکہ کھاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ لیکن میں اللہ تعالیٰ کی بات آپ کے سامنے رکھوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات سے بڑھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس سے پھر ہم جب تجزیہ کریں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کس طرح سے ہم بسا اوقات ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں کہ جب ہم زندگی گزارتے ہیں نا، تو زندگی گزارنے کے کئی طریقے ہیں، اور اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے نا، تو انسان جو ہیں بیسیکلی میں سمجھتی ہوں کہ انسان کے اندر خیر غالب ہے۔ یہ میرا یہی خیال ہے، اور یہ واقعی حقیقت بھی ہے کہ انسان کے اندر خیر غالب ہے۔ اگر انسان کے اندر خیر غالب نہ ہو تو یہ دنیا کا نظام چل نہ سکے۔ خیر ہی غالب ہے، لیکن جو حقائق ہیں انہیں بیان کرنا پڑتا ہے تاکہ ان حقائق کی روشنی میں ہم بعض چیزوں کو سمجھ سکیں اور دھوکے سے بچ سکیں، اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ نہ دیں اور کسی کو بھی دھوکہ نہ دیں۔ اچھا، اس میں کیا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں اچھے ہوتے ہیں، بعض لوگ درمیانے اچھے ہوتے ہیں، بعض لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ کیا ہے، اچھے اور برے کے علاوہ وہ دھوکہ دیتے ہیں دوسروں کو۔ تو وہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو بڑا فنکار سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت انٹیلیجنٹ ہیں، ہم نے دوسروں کو بیوقوف بنا لیا، اس کو دھوکہ دے دیا، اس سے یہ مفاد حاصل کر لیا، اس سے ہم نے اپنی یہ خواہش پوری کر لی، اس سے یہ کام لے لیا۔ لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے کہ اصل میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور اس کا ان کو شعور نہیں ہوتا۔ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے میں قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ وہ کیا ہے کہ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور بڑھا دیا، اور جو وہ جھوٹ بولتے ہیں اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ہے آیت نمبر البقرہ سے ہے۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ یہ میں نے ابھی نا اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے آیت کا۔ اچھا، اب جو آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے نا، یہ اس دور کے لیے بھی ہے، اس دور کے لیے بھی تھا، اور یہ قیامت تک کے لیے بھی ہے۔ اس آیت کے سیاق و سباق کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے نا، تو یہ سیاق و سباق کے لحاظ سے تو یہ ہے کہ اس وقت جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی نا، تو کچھ منکرین حق تھے اور کچھ منافق قسم کے لوگ تھے، وہ جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے تھے تو ان کو وہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب مسلمانوں کے پاس جاتے تھے تو وہ انہیں کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی وہ دھوکہ دے رہے ہوتے تھے نا اپنے سرداروں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی۔ تو دراصل وہ کیا تھا، وہ کسی کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں تھے۔ تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کسی کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہوتے، وہ صرف اپنے مفاد کے ہوتے ہیں، اور جب وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، فنکار سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے دھوکہ دے دیا اور ہم نے اپنے مفاد حاصل کر لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے ساتھ دھوکہ بازی نہیں کر رہے، بلکہ اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ اپنے ساتھ دھوکہ کیسے ہے؟ یہ نکتہ ہے نا کہ اپنے ساتھ دھوکہ کیسے ہے۔
اپنے ساتھ دھوکہ ایسے ہے کہ وہ وقتی طور پر تو کچھ نہ کچھ انہیں مفاد مل جائیں گے دنیا میں، لیکن آخرت میں جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو پھر ان کو جب حساب دینا پڑے گا نا اپنی اس چال بازی کا، تو انہیں لگ پتہ جائے گا۔ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی بعض لوگ جو اس طرح کے مطلب اپنی ذاتی خواہش کی وجہ سے یا اپنے مفادات کی وجہ سے یا حب جاہ کی وجہ سے یا حب مال کی وجہ سے لوگوں کو اس طرح دھوکہ دیتے ہیں یا اس طرح سے وہ مفادات حاصل کرتے ہیں، تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑی فنکاری کر لی ہے، آخرت کا انہیں پتہ نہیں ہے کہ حساب دینا پڑے گا۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے نا، ہمارے عقائد میں کیا ہے؟ توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے۔ یہ وہ لوگ ہی کر سکتے ہیں جن کے نظر میں آخرت کا عقیدہ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتا، تو یہ اسی طرف ہی اشارہ ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ بالکل دھوکہ دراصل ہوتا کیا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے حقیقت ہوتی ہے، حق ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے باطل چیز ہوتی ہے، اور ایک حق اور باطل تو واضح ہو جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ اس کو ملمح کرنا اور اس کو اس طرح سے پیش کرنا کہ جیسے وہ جو جھوٹ ہے وہی سچ ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک صحرا ہے اور ایک انسان ٹریول کر رہا ہے اس صحرا میں، اور اس کو دور سے وہ ریت نظر آتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ شاید پانی ہے، تو وہ جب قریب جاتا ہے تو وہ ریت ہے۔ تو یہ سراب ہے نا، یعنی اس کے نظر کا دھوکہ ہے، اس کی سمجھ کا دھوکہ ہے۔ تو کچھ لوگ اس طرح سے لوگوں کو اس طرح دھوکہ دے کے حقیقت وہ نہیں ہوتی تو وہ اس طرح سے انہیں الجھا کے تو اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں۔ اسی ضمن میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، گو کہ اس کو بیان کرتے ہوئے دل بہت خراب ہوتا ہے، بہت دل خراش واقعہ ہے، اور بتاتے ہوئے ایک جھجک بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن میں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ ہم لوگ جو خواتین ہیں اور جو معصوم بچیاں ہیں وہ اس طرح کے دھوکوں سے بچ سکیں۔ وہ کیا ہے کہ وہ جو ہم نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، ٹی وی کے اوپر بھی وہ آتا رہا ہے اور بہت دل خراب ہوا ہے وہ، کہ دھوکے کی بھی تو کئی قسمیں ہیں نا۔ کئی لوگ دھوکے سے مال ہتھیاتے ہیں، کئی لوگ دھوکے سے کسی کا مطلب وہ نہیں ہوتا، یعنی اس کی باری نہیں ہوتی اس منصب کے لیے، اس جاب کے لیے، تو وہ اس کی لیگ پولنگ کر کے خود اس سیٹ پہ آ جاتے ہیں، اللہ رحم کرے، اس طرح سے سفارش سے یا اس طرح سے رشوت دے کے۔ اور کچھ لوگ یہ دھوکے کی بہت انتہائی گھٹیا قسم ہے کہ جو لوگ معصوم بھولی بھالی بچیوں کو اپنے محبت کے جال میں پھنسا کے ان کی آبرو ریزی کرتے ہیں۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اور ان بچیوں کے اوپر بھی کہ وہ اس چیز کو سمجھیں، اس نقطے کو سمجھیں کہ مرد کا اتنا نہیں جاتا، لیکن خاتون کی جو عزت ہوتی ہے وہ بہت نازک ہوتی ہے، گو کہ مرد کی بھی عصمت ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ، اور جو سمجھدار مرد ہیں وہ اس چیز کی اسی طرح حفاظت کرتے ہیں جیسے کنواری بچیاں کرتی ہیں۔ لیکن کیونکہ آج کل کا ماحول یہ ہے تو اس میں بچیوں کو خاص طور پر اس طرح کی دھوکہ دہی سے اور فریب کاری سے بچنے کی ضرورت ہے، اور یہ بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن پاک کے ساتھ اور دین کی طرف آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، کن چیزوں سے منع کیا ہے۔ آزادانہ ماحول اور یہ مخلوط محفلیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا وہ انسان کو اس سائڈ پہ لے کے جاتی ہیں، کیونکہ انسان کا نفس اس کے ساتھ ہے، شیطان اس کے ساتھ ہے۔ تو اس چیز کی میں نے توجہ صرف اس وجہ سے دلائی ہے تاکہ انسان جو ہے وہ کانشیس ہو سکے۔ پھر یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا، اس بارے میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی سامنے رکھتے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ منافقت کی نشانی ہے دھوکہ دینا، کہ منافقت کی کیا نشانی ہے؟ کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت کرے، اور لڑائی جھگڑے میں تمام اخلاقی حدود کو پامال کر دے۔ تو یہ منافقت کی نشانی ہے۔ اور یہ ایک چیز وہ بھی میں اس لیے اس چیز کا ذکر کر رہی ہوں کہ میں، آپ اور ہم سب اس سے بچ سکیں، کیونکہ وہ بہت، وہ پڑھ کے نا کئی دفعہ روح کانپ جاتی ہے انسان کی۔ وہ کیا ہے کہ جو گناہ گار ہوں گے نا ایمان والے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، وہ جہنم کے اوپر والے درجے میں ہوں گے، وہ جہنم کے اوپر والے درجے میں ہوں گے، اور پھر کیا ہوگا کہ ان کے گناہوں کی سزا دے کے پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور جو کافر ہوں گے وہ جہنم کے بیچ والے درجے میں ہوں گے،
اور کیونکہ وہ انہوں نے کفر کیا ہوگا تو وہ جو ایمان والے گناہگار ہو گئے نا تو وہ تو سزا بھگت کے وہ ان کا چانس ہے کہ وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں. اور جو کافر ہیں ظاہر ہے کہ انہوں نے تو دھڑلے سے کفر کیا ہے اور انہوں نے توبہ نہیں کی تو وہ جہنم میں رہیں گے. اور جو منافقت ہے نا, منافقت, یہ دھوکہ دہی منافقت اور جھوٹ ہے نا, وہ جہنم کے سب سے نیچے والے درجے میں ہوں گے. اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے. یہ اتنی بڑی بری خصلت ہے, منافقت کرنا, دھوکہ دہی کرنا, ہونا کچھ, دکھانا کچھ, کہنا کچھ اور اصلیت کچھ اور دینا, اور ہونا قول اور فعل میں اتنا زیادہ تضاد ہونا. تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ہے نا کہ منافقت کی یہ نشانی ہے, تو ہم اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو دیکھیں. اور پھر بات سے بات نکلتی ہے, اس چیز کو بھی ہم سمجھ لیں کہ منافقت کیا ہوتی ہے. منافقت جو ہے وہ ہے نفق سے ہے. نفق کہتے ہیں دو منہوں والی سرنگ, کہ انسان ایک سائڈ سے جاتا ہے دوسری سائڈ سے نکل آتا ہے, یعنی انسان کے ظاہر اور باطن کا فرق ہونا. تو اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے کہ منافقت کا جو ہے اتنی بڑی سزا ہے یہ. پھر اس کے بعد کچھ منافقت کی اور بھی ہیں, کیونکہ جو جھوٹ ہے یہ منافقت کی بہت بڑی ایک علامت ہے. اور جھوٹ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ جن لوگوں نے اللہ کی نسبت جھوٹ باندھا ہوگا ان کے منہ کالے ہوگے. کیا انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ متکبروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا؟ یہ بھی قرآن پاک میں سورۃ الزمر کی آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. پھر جھوٹ کے سخت نتائج, کیونکہ جھوٹ جو ہے نا اس کو عام طور پر مطلب بہت ایک ہلکا لیا جاتا ہے, تو یہ گناہ کبیرہ ہے. اس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی کو لازم پکڑو, کیونکہ سچ نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور آدمی ہمیشہ سچ کہتا ہے اور سچائی کی جستجو میں رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ کے نظر میں اس کا نام سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے. اور جھوٹ سے بچتے رہو, اس لیے کہ جھوٹ گناہ اور فجور ہے, اور فجور دوزخ کی راہ بتاتا ہے. اور آدمی مسلسل جھوٹ کہتا ہے اور اسی جستجو میں رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اس کا شمار جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے. ترمذی, مسلم, ابو داؤد اور امام بخاری. اب دیکھیں کہ جھوٹ کے کیا کیا محلقات ہیں اور سچ کی کیا کتنی اللہ تعالیٰ نے نوید بتائی ہے. تو اس بارے میں بھی ہم نے اپنی جو ہے نا اصلاح کرنی ہے, کیونکہ یہ منافقت کی ایک بڑی علامت ہے. پھر یہ ہے کہ اگر ایک یہ والے جو ہے نا منافقت کی نشانی ہے, اس کے ایک ایک پوائنٹ کو اگر ہم تفصیل سے بیان کریں نا تو وہ ایک ایک جو نکتہ ہے اس کے بارے میں گھنٹوں بات ہو سکتی ہیں. وہ ایک مستقل علیحدہ موضوع ہے. جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا, امانت میں خیانت کرنا, یہ باقاعدہ سے علیحدہ سے ایک موضوع ہے. اس کے بارے میں آپ نے خود بھی اسٹڈی کرنی ہے, کیونکہ اس کے جو ہے نا اثرات بہت دور تک جاتے ہیں. اور اس کے بارے میں حضرت سفیان بن سلیم سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا جو مومن ہے بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے. عرض کیا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے. تو پوچھا گیا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ مومن جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اسے ابو ہریرہ سے منقول کیا گیا ہے. پھر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ ہمارے ہاں سوسائٹی میں چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جھوٹ بولنا, جھوٹی قسمیں کھا لینا, جھوٹے وعدے کر لینا, لڑائی جھگڑے میں حدود کراس کر دینا, کئی ایسے واقعات ملتے ہیں. جھوٹے یہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو کہا کچھ جاتا ہے, دکھایا کچھ جاتا ہے, ہوتا کچھ ہے, اور اس طرح دھوکہ دیا جاتا ہے. پھر کیا ہے کہ عموماً گھروں میں بھی اس چیز کو بہت معمولی بات سمجھا جاتا ہے. تو اس چیز کے اوپر بھی ہم نے خاص غور و فکر کرنا ہے, تاکہ ہم ایک ہوتا ہے قول کا سچا ہونا, ٹھیک ہے نا, ایک ہوتا ہے فعل کا سچا ہونا. یہ ہمیں قول کی سچائی کے ساتھ ساتھ فعل کی سچائی جو ہے نا وہ بھی ضروری ہے. اور جب انسان اپنے قول اور فعل میں سچا ہو جاتا ہے پھر وہ امانت دار بنتا ہے, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی طرف نظر شفقت نہیں کرے گا. وہ کون کون ہے؟ بوڑھا بدکار, جھوٹا حکمران اور اکڑ باز نادار. یہ دیکھیں کہ
اس کو اگر آپ اس کے اوپر تھوڑا غور و فکر کریں نا تو کہاں سے کہاں بات پہنچتی ہے کہ انسان بڑھاپے میں آ کر بھی اپنی غلط عادات سے کے اوپر اپنے اوپر قابو نہ پا سکے، اور حکمران جو کہ لوگوں کے اوپر مطلب حکومت کرتے ہیں اور ان کی ہر چیز کے ایک طرح سے وہ ضامن ہوتے ہیں، ان کی عزت آبرو، ان کے فلاح و بہبود کے، اگر وہی جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور جھوٹ پھیلاتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے وہ حقدار ہوں گے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک تو فقیر اور نادار ہے، چلیں وہ کہتے ہیں نا کہ خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے، مطلب کوئی اتنا مناسب نہیں ہے یہ بیان کرنا، لیکن بہرحال لیکن ایک بندہ ہو بھی نادار، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی نہ ہو اور پھر بھی وہ اس طرح سے اس کے اندر تکبر ہو، تو یہ بھی چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر بھی ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اچھا ایک چیز جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے جس کے اوپر ہم نے تھوڑا سا فوکس کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں کھڑے ہیں، ہمارا شمار کن انسانوں میں ہے؟ کیا ہمارے اندر بھی یہ برے اوصاف پائے جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم کسی کو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ منافق ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ اس طرح سے ہے، لیکن اگر کوئی شخص بار بار اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے اسی چیز کو دہرا دیتا ہے اور وہ اس چیز کا ثبوت دے دیتا ہے، تو پھر تو اس کے بارے میں کوئی اچھا گمان کرنا کوئی انسان کی بیوقوفی ہوگی۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ بوجھ اور فراست دی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو منافق نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی اپنے سامنے جھوٹا نہیں کہا۔ تو ہم نے بھی یہ نہیں ہے کہ ہمیں اگر پتہ بھی چل جاتا ہے تو ہم اس طرح کسی کے اوپر کوئی مطلب فتویٰ دیں، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے گروبانوں میں جھانکیں اور اپنی اصلاح کر لیں، کیونکہ ہر انسان کا کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی نظریے کے بارے میں ایک اپنا ایک خیال ہوتا ہے، ایک اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے۔ تو میرا یہ نقطہ نظر ضرور ہے، آئی مے بی رانگ، ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ میرا نقطہ نظر ہے نا، یہ اللہ اور رسول کی بات نہیں ہے، اس لیے میں یہ کہہ رہی ہوں پوری ایمانداری کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میرا یہ نقطہ نظر ہے کہ اصلاح کا نقطہ آغاز جو ہے نا انسان کی اپنی ذات ہے۔ میں اس طرح سے نہ کروں، میں اس طرح کروں، میں سب سے پہلے اپنی اصلاح کروں، کیونکہ جتنی دیر تک میں خود اپنے آپ سے سچی نہ ہوں گی، اپنے آپ سے مخلص نہ ہوں گی، اتنی دیر تک میں کسی اور سے مخلص نہیں ہو سکتی۔ اور سب سے زیادہ مخلص ہونے کے لیے، سب سے زیادہ اخلاص کا کون حقدار ہے؟ اس کا اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ ہم جتنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے، جتنے ہم اللہ تعالیٰ کی مان کر چلیں گے، جتنے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے چلیں گے، اتنا ہمارے اندر سے یہ دھوکہ دینا اور دھوکہ کھانا اور جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہیاں دینا اور لوگوں کے اوپر الزام لگانا اور چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر لڑائی جھگڑے کرنا، فتنہ کرنا، فساد کرنا، یہ سب چیزیں آٹومیٹیکلی ہمارے اندر سے دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے مخلص ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اس کے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہو جائیں، جنہوں نے اپنی زندگی، اپنی پوری زندگی، اپنے دن، اپنے رات، اپنے سارے اوقات ہمارے لیے لگا دیے، تہجد میں اٹھ کر کے ہمارے لیے دعائیں کی۔ کہتے ہیں نا کہ محبت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راتوں کو اٹھ کر اپنی امت کے لیے دعائیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ محبت فاتح عالم، ایسی محبت جو کہ ساری محبتوں سے بڑھ کر ہو، اور وہ کس کے ساتھ ہو؟ اللہ کے ساتھ ہو، کیونکہ وہی ہے حقیقی محبتوں کے لائق، وہی ہے اصل میں محبت کے لائق، کیونکہ اس کی محبت میں کوئی غرض نہیں ہے، اس کی محبت بے غرضی سکھاتی ہے، اس کی محبت استقامت سکھاتی ہے، اس کی محبت یہ سکھاتی ہے کہ تم میرے ہو جاؤ تو پوری دنیا تمہاری ہو جائے گی۔
پوری دنیا تمہاری ہو جائے گی. بس اس کی محبت میں سارے کام کرنے ہیں, اسی کے لیے چلنا ہے, اسی کے لیے پھرنا ہے, اسی کے لیے اٹھنا ہے, اسی کے لیے بیٹھنا ہے, اسی کے لیے لینا ہے, اسی کے لیے دینا ہے, اسی کے لیے محبت ہے, اسی کے لیے نفرت ہے. تو یہ جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو ساری چیزیں کٹ جاتی ہیں. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو یہی ذوق یقین پیدا کرنا ہے. حسن عبادت بھی ہے اور ذوق عبادت بھی ہے اور حسن معاشرت بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے جو کہ نہ دھوکہ دیتے ہیں نہ دھوکہ کھاتے ہیں. اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم سچے ہو جائیں اپنے قول میں, اپنے فعل میں اور اپنے عمل میں. اور روشنی ہم وحی الہی سے لیں, کیونکہ وہی اصل میں روشنی کا منبع ہے, سرچشمہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے نور ایمان سے منور کر دے, ہمارے قلب کو کی اصلاح کر دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. والسلام وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.